بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم. عجیب کیفیت بڑی ہے کیونکہ اس وقت یہاں پر بہت سارے میرے شاگرد بھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے قریب ہیں، شعر و ادب کے بہت نامور لوگ ہیں، سیاست کی تو بہت اہم شخصیات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جو لطف مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ عقیل نے اور میڈم نے اس انداز میں گفتگو کی ہے، ان کا جو ادبی ذوق تھا وہ ان کے سیاسی ذوق سے زیادہ مجھے ملا. تو اس کی ایک وجہ تو میں جانتا ہوں کہ میڈم بھی ادبی حلقے کے ساتھ بہت قریب رہی، اور عقیل کو تو میں نے اس آخری شام بھی منور جلیل کے ہسپتال میں دیکھا گھر کے ساتھ، جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ملک میں اگر جو لوگ بہت زیادہ اس ملک کی حاکمیت کی ذمہ داری لیتے ہیں ان کے اندر یہ لہجے کی نفاست، یہ فکری گہرائی اور ادبی لطافت ہو تو شاید ہماری زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی. میں نے ایک افسانہ لکھا تھا، اس کا تھیم یہ تھا کہ ایک ادیب بہت کوشش کرتا ہے کہ جس طرح اس کو پذیرائی ہو جائے وہ لوگ نہیں کرتے. تو وہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ ایک پلان بناتا ہے اور اناؤنس کروا دیتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت افسوس ہوا اور تقریب کرتے ہیں، اس کے مرنے کے لیے تعزیتی اجلاس کرتے ہیں، اسے بہت تعریف و تشریف کرتے ہیں کہ وہ بہت عظیم انسان تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، ادیب تھا، رائٹر تھا، شاعر تھا. جب وہ دیکھتا ہے کہ بہت تعریف ہو رہی ہے تو نمودار ہو جاتا ہے کہ میری میں مرا تو نہیں ہوں، میں تو ہوں. سارے اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، یہ ہے، فراڈ ہے، سب کچھ. تو ہمارے کلچر کا ایک یہ حصہ بن چکا ہے کہ ہم زندہ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مرے ہوئے کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی احساس ہے دیا. لیکن یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس شہر میں اردو گھر میں جو زندہ ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. یہ اس پر کتنی کارکار ہے. اب آئیے مزمل کی طرف. میں جب اس شہر میں آیا تھا 1978 میں تو میرے طالب علم تھے، ان میں 2 لوگ یہاں موجود ہیں، ایک ڈاکٹر نواز قاوی صاحب موجود ہیں اور ایک مزمل موجود ہے. اب ذرا تھوڑا سا آپ اس تصویر کو دیکھیے، ایک لمحہ آپ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ تصویر کچھ کہہ رہی ہے. ان آنکھوں میں دیکھیں، محسوس کریں کتنے خواب ہیں. یہ بالکل وہی خواب ہے کیونکہ میں اپنی ایک طالبہ کے چہرے پر دیکھتا تھا اور ہر جملے کے ساتھ اس کی آنکھوں کی لرزش بدل جاتی تھی اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ جو ہر لفظ کے پیچھے، ہر جذبے اور ہر جذبے کے پیچھے کی ہر کیفیت کو محسوس کرنے لگ جاتی. کون ہے وہ مزمل. پھر آپ اس کی تصویر کو دیکھیں، آپ اس کی تصویر دیکھیں، اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں کا مضبوطی سے بند کرنے کی طاقت دیکھیں. ساری زندگی اس نے یہی کیا ہے کہ اپنی زبان بند رکھی ہے. غم تھے، دکھ تھے، کیفیتیں تھیں، تڑپن تھی، کچی ہونے والا دل تھا، اس نے کبھی فریاد نہیں کی. اپنے آپ کو اسی طرح رکھنے کی کوشش کی ہے. اور آپ محسوس کریں کہ اس چہرے کی معصومیت کے پیچھے جو دل ہے، ذرا اس کے اندر جا کر محسوس کریں کہ اس دل میں جو دھڑکن ہے اور دھڑکن میں جو موسیقیت ہے اور اس ساز کے ساتھ جو سوز ہے جو کہ اس کے ادب میں نمایاں ہے، اسے کوئی محسوس کرے. یہ عام بات نہیں ہے. ایک رائٹر عام انسان نہیں ہوتا. لیکن میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ ہے جو چیزیں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. ایک محفل ہو رہی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، دیکھا، گزر گئے. ایک اس سے اوپر کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا اور سوچا کہ یہ کیا ہے، کیا ہوا ہے. یہ پوچھا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اچھا یہ ہوا ہے.
پوچھ کے چلے گئے. اس سے اعلیٰ اور سطح کے لوگ ہیں جو کہ جب کوئی چیز، کوئی کیفیت، کوئی واقعہ، کوئی خیال، کوئی پیچیدگی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو ان کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ اگلا سفر سے کیوں ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ ایسے نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فکر کی ایک منزل ہے، تہ در تہ سمندر کی لہر ہے فکر کی جو بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کی کیوں ہے ایسا؟ یہ زندگی کیوں ہے ایسی؟ یہ غم کیوں ہے؟ یہ خوشی کیوں ہے؟ یہ دھوکہ کیوں ہے؟ یہ نفرت کیوں ہے؟ یہ سماج کے اندر اپنے آپ کو غیر محسوس کرنے کی حیثیت کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیا ہے؟ کیسے ہے؟ یہ تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو اس پر سوچتے ہیں. منظر کے ساتھ بھی سوچتے ہیں، منظر کے بعد بھی سوچتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں. چوتھے درجے پہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کیوں ہے، کیسے ہے، کیا ہے پر غور کرتے ہیں. مسلسل ان کے اندر اس چیز کی کیفیت کی چبھن چلتی رہتی ہے. وہ سوچتے ہیں، امکانات سوچتے ہیں، حل سوچتے ہیں اور پھر وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. پہلے طبقے نے دیکھا، دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے کہا کیوں ہے، چوتھے نے کیوں ہے کا جواب بھی سوچ لیا اور کہا کہ یہ اس طرح ہے، یہ ایسے ہے. یہ چوتھے درجے کے جو لوگ ہیں وہ مزمل جیسے جنہوں نے دیکھا زندگی کو، دیکھا زندگی کو، سوچا زندگی کے محرکات کو، سمجھا اور اس کے بعد اس کا اظہار کیا. ایک اور مرحلے پر بھی یہ چلی گئی. جو شاعر ہوتا ہے وہ جو سوچتا ہے بیان کرتا ہے، لطافت سے بیان کرتا ہے. افسانہ نگار جو ہے وہ جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے یہ ایسا نہیں، اسے ایسا ہونا چاہیے. وہ زندگی کو ایسے مانتا نہیں، کہتا ہے ایسے ایسا ہونا چاہیے. وہ پھر امکانات افسانوں میں پیش کرتا ہے، کردار افسانوی بناتا ہے، لیکن یہ افسانہ نہیں ہوتے. یہ کاش انسان ایسے ہوتے ہیں، کاش کردار ایسے ہوتے وہ افسانے میں پیش کرتا ہے. اس نے 5واں مرحلہ کر دیا. دیکھا، سوچا، سوال کیا، حل نکالا اور پھر اس کو حقیقت بیان نہیں کی، اسے افسانے میں بیان کرتا. یہ بڑا کمال ہے اس کا. آپ اس کے افسانے پڑھیں گا، ان کا تجزیہ کریں کہ کس مرحلے پہ جا کر عام بات نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک شاعر، ایک رائٹر کس عذاب سے گزرتا ہے، تخیل کے کن کن پہلوؤں سے لٹک کے سوچتا رہتا ہے، کہاں اس کے اندر خیال کی تہ اتنی پھیلتی ہے کہ وزن میں آ جاتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ تو سنتے ہیں نا، سننے کے پیچھے جو تخلیقی عمل ہے، اس تخلیقی عمل میں کتنے مناظر ہیں، کتنے مراحل ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنے تیور ہیں، کتنی سطحیں ہیں. ان سب کو ایک رائٹر سوچتا ہے جو سنجیدہ رائٹر ہے. اور اوپر سے اگر وہ فیمیل ہو تو اس کائنات میں خدا نے جو بہترین مخلوق بنائی وہ عورت بنائی. یہ اس پر سائنس نے بڑی تحقیق کر لی ہے اس پر. اور سائنس نے یہ بھی بتایا ہے کہ عورت کے پاس منیمم 7 حصے ہیں. انسان کے پاس 5 حصے ہیں. 6ٹی حصہ ہم کہتے ہیں ہمارا انٹلیکٹ ہے جو ہمیں دیتا ہے. اس پر تحقیق سائنسدانوں نے کی ہے کہ عورت کے پاس 7 حصے ہیں. اس کو خدا نے وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ پیچھے دیکھے بغیر آنے والے کی فیل کو محسوس کر سکتی ہے، لیکن بات نہیں کر سکتا. یہ خدا نے اس کو صلاحیت دی ہے. اور اگر یہ رائٹر ہوتی ہے تو یہ بڑی اندر سے جا کر دل کے اندر لرزش پانے والی اس تپش کو، اور تپش کے پیچھے جو ایک تمازت کی حرارت ہے اس کو بھی منظر عام پر لا سکتی ہے. اس کا یہ ایسی تو کوئی مزمل جس نے زندگی میں صرف یہ نہیں کیا کہ ادب لکھا، اس کا ہاتھی بن گئی. استاد کا کام کیا ہے؟ وہ سوچ کے، منظم کر کے دوسرے تک پہنچاتا ہے. اسے پہنچاتا نہیں، اس کے سمجھانے کی حد تک پہنچاتا. اس نے پڑھا اور میں جب پڑھاتا تھا تو میں آج بھی کہتا ہوں استاد یہ نہیں ہے کہ مشین کی طرح کلاس میں جائے، جا کر بول کے چلا جائے. وہ دل میں اترے، وہ دل میں اترے، اپنے افکار، اپنے لفظوں کی نرمی
کا ہاتھ دوسرے کے دل پر رکھے گا تب اس کی دھڑکن میں تمہارا آئے گا. ایسے نہیں استاد عام آدمی نہیں ہے, وہ دل میں اترنے والا ہے. اسی لیے تو شاگرد کسی کی نہیں مانتا, صرف استاد کی مانتا ہے, ماں باپ کی نہیں ہوتا. استاد جو کہہ رہا ہے یہی سچ کہہ رہا ہے. یہ سچ اس لیے ہے کہ وہ استاد جو اس کے دل میں اتر جائے گا وہ روح انسانی کی تعمیر کر دے گا. استاد کا کام بھی یہی ہے, سب کو استاد ایسا ہونا چاہیے. اب جب بھی استاد بن گئی تو ایک شخصیت کے 3 پہلو ہیں جو تحقیقات بتاتی ہیں. ایک اس کا علم ہے جو کہ ذہن میں ہوتا ہے, ایک اس کی شخصیت ہے جو کہ اس کی فزیکل اپیرنس اسٹائل کے ساتھ ہے, تیسرا اس کا رویہ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کا ہم پر امیج سب سے پہلے اس کی شخصیت سے پڑتا ہے. ایک شخص سامنے آیا ہے, ہم نے اس کا رویہ دیکھا, اس کا لباس دیکھا, اس کو دیکھ کر ہم نے پہلا امپریشن دیا. پھر دوسرا امپریشن ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے, نرمی ہے, اداس ہے, شگفتگی ہے, احترام ہے, اخلاقیات ہے, تو ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنا پڑھے ہوئے. یعنی اس کا علم, اس کا نالج تیسرے درجے پہ ہے. پہلے پر اس کی شخصیت ہے, پھر اس کا رویہ ہے, تیسرا اس کا ہے. اور اس کا حسین جب بیلنس اور انتظار پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان کا عمل ہے. اب مزمل کو دیکھیے, لب و لہجے میں نرمی ہے, کبھی میں نے اس کو اونچی آواز میں بول کر نہیں دیکھا. مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی اس کی آنکھوں میں نے نمی دیکھی ہے, لیکن کبھی اس کی آواز بلند نہیں دیکھی. اس نے ہمیشہ لونگ اینڈ کیئرنگ, میں نے اس سے زیادہ لونگ اینڈ کیئرنگ کسی کو دیکھا. یہ دوسرے انسان کے طلب سے پہلے ہی اس کی مدد کو پہنچتی ہے. بہت بڑا ہنر ہے اس کے پاس. تو شخصیت بھی اچھی ہو, رویہ بھی اچھا ہو, مطالعہ بھی آپ کا ہو اور اس پر زوم نہ ہو. جو انسان زوم میں آ جائے تھوڑی بھی پر وہ نہ ہو, کہیں پر محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ اپنے آپ کو کہیں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کثر نفسی ہے یہ آتی ہے انسان کے اندر آگہی سے. یہ آگہی کیا ہے کہ مجھے اپنے میں کہا کرتا ہوں کہ علم کیا ہے, اپنے لا علم ہونے کا ادراک. جس کو یہ احساس ہے کہ میں لا علم ہوں یا کم علم ہوں وہی عالم ہے, اور جسے جب اس کا سارا علم آ گیا ہے, نافذ ہو گیا تو ختم ہو گیا. تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں علم کے کس مرحلے میں کھڑی ہوں, اس کو یہ پتا ہے کہ میں کائنات میں کس حیثیت کے ساتھ کھڑی ہوں, اور میں اپنے سماج میں کن کن اخلاقیات کے اصولوں کے ساتھ جڑی ہوں. ایک مزمل آپ کو نظر آتی ہے سامنے بیٹھی ہوئی, ایک مزمل ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے. میں بیان نہیں کر سکتا, آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ مزمل کو دیکھتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مزمل ہے. کوئی پوچھے آپ کیسا لگ رہا ہے, آپ کو کچھ پر اچھا لگ رہا ہے, تفصیل نہیں بتا سکتے. یعنی ایک نظر آتی ہے, ایک محسوس ہوتی ہے, اور ایک اپنے ادب میں استاد کے طور پر چھلکتی ہے. جھلکتی نہیں, چھلکتی ہے. اور ایک اصل ہے, ایک اصل سچی اندر. آپ دیکھیں کائنات کی جو ابدی چیز ہے وہ چھپی ہوئی ہے, روح چھپی ہوئی ہے, آپ کے جذبات چھپے ہوئے ہیں, آپ کے اندر کا جو ذہن ہے وہ چھپا ہوا ہے. جو چیز ابدی ہے, عظیم ہے, وہ چھپی ہوئی ہے. اس میں آپ کو جسمانی طور پر ثابت نہیں کرنا, روح میں نہیں کرنا, آپ کی سوچ میں نہیں کرنا, آپ کی خواہش نہیں کرنا, آپ کی تخیل میں نہیں کرنا, خدا میں نہیں کرنا. چھپا دیا چیزوں کو, وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں. جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی ہے, اس کا تھوڑا سا کرٹن ہٹتا ہے, ہمیں تھوڑی جھلک نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں مزمل کیا ہے, یہ مزمل کو خود بھی پتا نہیں, کیونکہ سیمی ڈسکورڈ ہیں ہم لوگ. ہم سارے لوگ جو سارے بیٹھے ہیں یہاں, ہم سارے ٹوٹل ڈسکورڈ نہیں. میں اپنے سیلف کو نہیں پہچان سکا, میں اپنی سیلف کے اندر چھپے ہوئے اس روشنی کو نہیں سمجھ سکا, کیونکہ کتنی روشن کر سکتی تھی دنیا کو میں نے نہیں کیا. انڈر ایسٹیمیٹڈ ہیں ہم لوگ, انڈر ایکسپلورڈ ہے, سیمی ایکسپلورڈ ہے ہم لوگ. ہم کورڈ ہیں, ڈسکورڈ ہیں. یہ حقیقت جانا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑی ریاضت چاہیے ہوتی ہے انسان کی, فکر کی گہرائی چاہیے, تنہائی چاہیے, آپ کو اندر کا سفر کرنا پڑتا ہے. اب میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ 96 بلین لائٹ ایئرس ڈائیمیٹر ہے کائنات, 96 بلین لائٹ ایئرس ڈائیمیٹر, اور اس کے اندر ہم نینو پارٹیکلس بھی چھوٹے ہیں.
اتنی بڑی کائنات میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر کی دنیا میں چلے جائیں. تخیل کی آپ کی دنیا ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر میں پوری کائنات نظر آئے. اتنی بڑی دنیا ہے آپ کے اندر. یہ جو اندر کی دنیا ہے اگر آپ اس کے اندر سفر کر جائیں گے تو پھر بہت بڑا انسان بن جائیں گے. مزمل نے اندر کی دنیا میں سفر کیا. اس کے چہرے کی طرف پھر غور سے دیکھیں, اس کی آنکھوں کے اندر فکر اور غور دیکھیں, اور پیچھے ایک پوری تاریخ اس کی آنکھوں کے پیچھے موجود ہے. اس کو دیکھیں. یہ بیان بھی کرے گی. انسان کبھی سیلف کو بیان نہیں کرتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. بیان بھی کرے گی لیکن یہ محسوس کی جا سکتی ہے. اس لیے تو اتنے مداح بیٹھے اس کی تقریب میں آئے بیٹھے اس بات میں. اس کو کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ یہ کسی اخلاق اس سے کوئی بات کر رہی ہے. مجھ سے اس کی بہت قربت ہے, فرینک ہے, میں بھی جان دیتا ہوں اس کو, لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی کوئی گھبراہٹ نہیں آتی. کہتے آپ کا حق ہے, آپ مجھے جان دیں. مجھے یہ اجازت چاہتی ہے کرنے کی. خیال رکھنے کا عمل اس کا اتنا ہے کہ یہ ہر وقت پوچھتی رہتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, آپ کریے. یہ آج کے دور میں قحط پڑ گیا ہے لیول کے کا. میں دنیا میں جتنے ملکوں میں رہا ہوں, جتنی دنیا کے لوگ میں ہر لوگوں میں سب انسان سے ملا ہوں, قریب رہا ہوں. پوری دنیا میں ایک ہی خواہش ہے لیول کے. دنیا کے ہر انسان کی, ہر انسان کی ایک ہی خواہش ہے لیول کیئر میرے سے. ہر انسان کی طرف ہے, ہم سب کی طرف ہے. اور اس نے کبھی اپنے لیے طرف نہیں کی, اس نے ایکسٹینڈ کی لیول کیئر کی. یہ کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کو بہت زیادہ ریت کو اپنی ساری کو چھپانا پڑتا ہے. میں اس کی عظمت کی راہ دیتا ہوں, میں اس کے حوصلے کی راہ دیتا ہوں, میں اس کی اس شخصیت کی اس مضبوطی کی راہ دیتا ہوں کہ اس نے خود کو بکھرنے نہیں دیا. اس نے کہیں پر اپنے آپ کو احساس کمتری نہیں جانے دیا. اس نے اپنے آپ کو سوشل ہیومن بینگ کے طور پر جو ڈیزائربل ہیومن بینگ ہے اس کے مطابق رکھا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ لفظ یا ہمارے اظہار کے کرینے کسی بھی شخصیت کو منظر عام پر لا سکیں, لیکن اس کا تو اس کا تھوڑا ٹیسٹ لکھا کہ اس نے خاکہ لکھا اور مجھ کے لکھا. اب میں اس کے ہر لفظ, اس کے ہر جملے پر غور کر رہا تھا کہ یہ مجھ پر لکھ کر اس کے اندر احترام بھی ہے, استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہے, ایک تھوڑا سا اس کے اندر خوف بھی ہے, ایک اس کو یہ ہے کہ شہر میں ان کا ایک نام بھی ہے. میں کیسے لکھوں؟ آپ یقین کریں 3-4 دنوں پر میرے دل میں اس کے لیے دعا نکلی کہ اللہ اس کو صحت دینا, اس کو خوشی دینا. اس نے کتنی نفاست سے سچ بولنے کی کوشش کی ہے میرے بارے میں. یہ بڑی مشکل کام ہے نا, کسی استاد کے بارے میں آپ بات کریں, اس نے کارنامہ ایسے دکھایا. میں بہت خوش ہوں اس سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے شہر میں عقیل بیٹھا ہے, میڈم بیٹھی ہوئی ہے, ان کو سارا پتہ ہے. اس شہر میں شاید ہی بہت سارے, ہم چھوٹا شہر ہے. انفارچونیٹلی اگر یہی لوگ کسی بڑے شہر میں ہوتے, کسی بڑی لابی کا حصہ ہوتے, تو یہ پرائیویٹ پرفارمنس سارے لکھتے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی اس چھوٹے شہر میں, یہ چھوٹا شہر بڑے ذہنوں والا شہر ہے. میں شہر کے لوگوں کو, میں چونکہ کمپیریزن کرتا ہوں اور شہروں سے, دنیا سے, تو میں سمجھتا ہوں چھوٹے شہر میں بڑے ذہن رہتے ہیں. اور یہ شہر بھی بڑا ہے, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی باقی شہروں سے بڑی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم سب لوگ جو ہیں, ہم سب لوگ اتفاق سے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہمیں مدت ہوئی ہے ساتھ رہتے, ہمیں مدت ہوئی ہے ساتھ رہتے, ہمیں مل کر بھی رہنا چاہیے. اس کی ضرورت ہے کہ سارے مل کر, ہم سارے, میں مسعود بھائی ہیں, مسعود بھائی یہ ہم میٹنگ کرائیں یہاں پر اس شہر کو, اس شہر کے عقیدوں کو, اس شہر کے ذہنوں کو, اس شہر کی فکر رکھنے والے لوگوں کو کیسے طاقت دیں, کیسے ان کی وائس کریں, کیسے مقام بنائیں اپنا. کیا اس شہر کے سارے شاعر صرف ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی چینل نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی لابی نہیں ہے, کوئی پالیٹکس نہیں ہے, کوئی گروپنگ نہیں ہے. اور ویسے بھی صوفی ذہن کے لوگ ہیں, یعنی مزاج بھی وہ نہیں ہے. تو ان کی پذیرائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈویژن مسعود کے ذہن میں کیسے آ گیا کہ اس نے پہلے بہت سارے کام کیے, یہ کام شروع کر دیا. اس شخص نے جو کام کیا ہے, اس کو اگر یہ شیپ بھی دی جائے کہ ہم سارے مل کر ایک وائس بن جائیں,
भावलपुर की वॉइस बन जाए, तो शायद हमारे आने वाली नस्ल जो है कम से कम उसके अंदर एहसास महरूमी न हो। तो मैं समझता हूँ ये कोशिश की जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये आपने हक अदा किया है। फीमेल वैसे भी हमारे मुल्क में कम हैं जो कि राय करें, और हम उनकी पजीराई करें ताकि फीमेल की दुनिया देखें, हर शख्स दुनिया देख रहा है और अपने एंगल से देख रहा है। आप सारे बैठे हुए अगर इसको देख रहे हैं तो आप सारे अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। एक फीमेल एक अपने एंगल से देख रही है और उससे देखने का जाविया उस आमेज ज़्यादा है। लिहाजा हमें पजीराई करनी चाहिए ऐसे लोगों की। मैं आखिरी में जुमला कहना चाहता हूँ ये है कि ये शाम नहीं है मुकम्मल के लिए, ये सुबह है इल्म दानिश की हम सब। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर असलम अली, आपकी मोहब्बतें और